بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام ہے طاہر نعیم اختر۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دیکھیے، وہ ایک شعر کا مصرع ہے کہ بلکہ پورا شعر ہی عرض کیے دیتا ہوں۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے سیاسی زعماء نے آرمی کے سول رول کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا ہے، اور بہت ہی طریقے اور بہت ہی عجیب و غریب انداز میں انہوں نے عوام پاکستان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے کام میں جو ہے وہ پاکستان آرمی بڑی مداخلت کرتی ہے۔ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ بلہ آتا ہے اور دودھ پی کے چلا جاتا ہے۔ کسی نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ بھی کہا تھا کہ اب یہ پکڑے گئے ہیں، ان کو گردن سے دبوچ لیا جائے اور پھر ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے۔ کسی نے یہ بھی کہا تھا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ ہڈیوں تک سے گدا تک وہ ہے وہ عوام کا نچوڑ لے۔ میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں اور اس کے زعماء نے عوام کے اندر ایک بغض و عناد جو ہے وہ آہستہ 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 بھرا ہوا تھا، اور کوئی سیاسی جماعت خیر سے اپنا حصہ ڈالنے سے پیچھے نہیں رہی۔ اب تو بڑا بڑھ چڑھ کے شہداء کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ سب ہی پورا پاکستان شہداء کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ عوام پاکستان اپنی آرمی، اپنی عدلیہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اپنے شہداء کی عزت اور تکریم کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتے ہیں۔ لیکن یہ مفاد پرست سیاسی جماعتیں، انہوں نے عوام کے ذہنوں میں زہر گھولا ہوا ہے، اور جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا۔ اب بڑا ایک ہی سیاسی جماعت کو سامنے رکھ کے یہ ماتون کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ہر وقت جب بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے ہیں یہ عوام کے اندر ایک محبت اور پیار عدلیہ اور فوج کے بارے میں یا شہداء کے بارے میں ڈالتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ کسی نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ انڈیا نے حملہ کیا ہے یا انڈیا کے جہاز آئے ہیں تو پینٹیں گیلی ہو رہی ہیں یا فلاں ہو رہا ہے۔ عرض پھر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جنرل جب جنرل بنتا ہے تو وہ بڑی صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے۔ اس نے پاکستانی تاریخ کو، اس نے اپنی پروفیشنل ایکٹیویٹی کو، اس نے اپنے پورے انسٹیٹیوشن کی ایکٹیویٹی کو بڑے ہی غور و فکر اور بڑے لگن اور بڑے تدبر سے جو ہے وہ دیکھا ہوتا ہے۔ تو میری بھی گزارش یہ ہے کہ یہ سب جو اب میٹھی میٹھی بولیاں بول رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس کو ایسا حملہ سمجھا جانا چاہیے، اس کو ایسا حملہ سمجھا جانا چاہیے، تو خدارا مقتدر حلقے بھی اس پر غور کریں کہ جنہیں اب شرپسند کہا جا رہا ہے، بالکل وہ شرپسند ہی ہوں گے، لیکن ان کے دلوں میں، ان کے رویے میں یہ شر کس نے بھرا ہے؟ اب ایک قوم بن کے سوچنا پڑے گا ہمیں۔ باتیں اگر باہر آئی گئی ہیں اور اس طرح انہوں نے اپنے نتائج دکھانا شروع ہو گئے ہیں تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ کس وقت کہاں کھڑے ہو کے کس جلسے میں کس نے یہ شہداء کی تکریم کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائی ہے یا اس پہ سوال اٹھائے ہیں، کس نے عدلیہ اور جو ہے وہ آرمی اور اس کے کردار کے بارے میں باتیں اٹھائی ہیں اور کی ہیں۔ جناب چیف آف آرمی سٹاف، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا، ان کی لپ سروس کی طرف مت جائیے۔ اب اگر آپ نے واقعتاً
ایک قوم بنانے کے لیے اور اداروں کے احترام کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے تو پھر کسی ایک سیاسی جماعت کو سامنے رکھ کے بات نہ کیجئے. کوئی ایسا اقدام نہ اٹھائیے جو آپ کی دیانتداری اور آپ کی لگن اور آپ کی حب الوطنی پر کوئی کوسچن مارک ہو. آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے اور جن جن لوگوں نے ایسا فساد برپا کرنے کے لیے اپنا اپنا حصہ جب سے ڈالنا شروع کیا ہے پھر اس کو سامنے لے آئیں اور پھر اس کے نتائج آپ دیکھ لیں گے. بہت مہربانی، بہت شکریہ، غور فرمائیے گا.